محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. مجھے آتا نہیں فن سر جھکا کر بات کرنے کا، مجھے آتا نہیں فن سر جھکا کر بات کرنے کا، میں حق پر ہوں تو گردن کٹوا دینے کا قائل ہوں. آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں انتہائی بہترین خطیب. انشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے اس قدر لاجواب خطیب نہیں سنا ہوگا. قائد ابن قائد محترم جناب حافظ حبیب الرحمن زیاد صاحب حفظہ اللہ تعالی، صدر اہل حدیث یوتھ فور جنوبی پنجاب، وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد، حضرات محترم، انتہائی مختصر وقت دے اندر چند معروضات تساں احباب دے گوش و گدار کرنی چاہ رہے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الکلام المفید دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوندا ہے اور وہ دنیا تے آوندا ہے تو اس وقت اللہ ذوالجلال نو زبان حال دے نال یہ بات کہندا ہے کہ اللہ جی تسی میرے رزق دا ایک دروازہ بند کر دیتا. ماں دے پیڑ دے اندر مینوں رزق مل رہا سی تو میرے رزق دا دروازہ بند ہو گیا. آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے رزق دے معاملے اندر پریشان نہیں ہونا. رزق دے معاملے اندر مل کے بولو پریشان ہونا. تسی کدے واسطے پھر پریشان ہو؟ ایک واری پھر بولو پریشان ہونا. ایک بند کیتا ہے تے دو کھول دیتے ہیں. او جناب اپنی ماں دا دودھ پیندا ہے، 2 سال بعد او 2 دروازے بھی بند ہو جاندے ہیں. تو پھر زبان حال نال کہندا ہے اللہ جی تسی میرے رزق دے 2 دروازے ہی بند کر دیتے ہیں. اللہ فرماندے نے میرے بندے میں رب العالمین اور میرے کول اتنا اختیار اور اتنی طاقت ہے کہ اگر ایک بند کراں گا ڈبل دیاں گا. 2 بند کیتے نے تو 2 دے مقابلے اندر 4 کھول دیتے ہیں. دودھ، پانی، اناج اور گوشت، انہاں 4 دروازے وچوں رزق استعمال کر. بندہ رزق استعمال کردا ہے اور پھر نال جوان ہو جاندا ہے. آسمان تو آواز آندی ہے میرے بندے او میرا رزق کھا رہے ہیں؟ جی اللہ جی میں استعمال کر رہے ہوں. اللہ فرماندے نے رزق دے نال نال میں تینوں ہن طاقت بھی عطا کر دیتی ہے، عقل و شعور بھی عطا کر دیتا ہے، فہم و فراست بھی عطا کر دیتی. دیاں گا تے میں ڈبل ہی، لیکن اگے تو بات چلے گی مشروط غیر مشروط نہیں. اللہ جی شرط کی ہے. اللہ فرماندے نے میں آسمان تو قرآن نازل کیتا اور اپنے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کیتا. ہون بالغ ہون تو بعد قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاریں گا
تو میرا تیرے نال اے وعدہ ہے کہ تینوں ڈبل ہی دیاں گا۔ بندہ پھر سنت دے مطابق زندگی گزاردا ہے تو آخر ایک وقت ایسا ہوندا ہے کہ بندہ فوت ہو جاندا ہے۔ جس وقت انہوں موت آ جاندی ہے نا، اس وقت زبان حال نال کہندا اللہ جی تسی میرے رزق دے چارے ہی دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماندے نے میرے بندے پریشان نہیں ہونا، تو قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاری ہے تو میں بھی اپنی بات تے قائم ہاں، میں بھی اپنے وعدے تے قائم ہاں۔ اگر 4 دروازے بند کیتے نے تے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن شرط کی ہے کہ سنت دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضرات میرے ذمہ جو بات لگی ہے، بس چند منٹ اسے ضمن دے اندر چند معروضات کرنی چاہ رہے ہیں۔ انسانیت دی ہدایت واسطے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، لیکن قرآن دی تشریح پیغمبر دی حدیث تو بغیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن نو پیغمبر دی حدیث تو بغیر سمجھیا نہیں جا سکتا۔ قرآن دے اوپر عمل پیغمبر دی حدیث تو بغیر کیتا نہیں جا سکتا۔ قرآن بھی وہی ہے، پیغمبر دی حدیث بھی، بولو زور نال بولو، مل کے بولو، قرآن وہی جلی ہے، حدیث وہی خفی ہے، قرآن وہی مطلوب ہے، حدیث وہی غیر مطلوب ہے، اور قرآن دے اوپر حدیث تو بغیر عمل نہیں کیتا جا سکتا۔ میرا پیغمبر قرآن بھی لے کے آیا اور حدیث بھی لے کے آیا۔ ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن، ان دی آواز کھولو تھوڑی جی، اللہ دا قرآن محبت دے نال سماعت فرماؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایک باری پھر کہہ دیو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرا پیغمبر اس دنیا تے آیا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ مومنہ دے اوپر احسان کیتا ہے، مومنہ دے اوپر احسان کیتا ہے کہ نبی دنیا تے مومنہ دے اندر ہی مبعوث کیتا گیا، اور نبی دنیا تے آ کے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت کردہ ہے، مالک کائنات دا قرآن پڑھ کے سناندہ ہے، والحکمہ، اور حدیث دی تعلیم بھی دیندہ ہے، حکمت دی تعلیم بھی دیندہ ہے۔ پیغمبر قرآن لے کے بھی آیا، حدیث لے کے بھی آیا، اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں آخری امت واسطے اللہ ذوالجلال نے جس قرآن نو نازل فرمایا وہ قرآن بھی محفوظ ہے، پیغمبر دی حدیث بھی محفوظ ہے۔ آج بھی مسلمان قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار کے پیغمبر دے صحابہ دے نقش قدم تے چل سکتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمانا، اس واسطے اللہ ذوالجلال قرآن مجید دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، ذرا غور کرو قرآن دے اوپر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ ذوالجلال دا قرآن مالک کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، کی ہو گیا آواز کی ہو گیا، کوئی گل نہیں، پھر کیا ہے،
حضرات ذرا توجہ فرمانا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ ذو الجلال دی توفیق دے نال، قرآن دے نال ہر مسلمان محبت کرنے والا، قرآن دی آواز دے نال ہر مسلمان پیار کرنے والا، اور ساڈا اچھا گمان ہے انشاءاللہ الرحمن قرآن دی تلاوت کوئی بند نہیں کرائے گا، ہر بندہ محبت دے نال سنے گا، پیار دے نال سنے گا۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جی، بندہ زندگی دے اندر بڑیاں باتاں سندا ہے، صبح تو لے کے شام تک بڑیاں آوازاں کنا دے اندر سنائی دیندیاں نے، لیکن تلواڑے دے اندر زندگی گزارن والے میرے پیارے مسلمان بھائی، رب اکبر دی قسم ہے، قرآن جیسی پیاری آواز، قرآن جیسی عظیم آواز مقدرہ دے نال، نصیباں دے نال بندے دے نصیب دے اندر ہوندی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا پیغمبر دی زندگی نو تواڈے واسطے نمونہ بنا دیتا گیا ہے، پیغمبر دی زندگی نو نمونہ بنا دیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، اگر نمونہ ہی محفوظ نہ ہوئے گا بندہ پھر نمونے دے مطابق کیویں زندگی گزار سکدا ہے؟ پتہ اے چلیا کہ پیغمبر دی حدیث محفوظ ہے، پھر ہی حدیث دے مطابق زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس واسطے آؤ میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا میری بات دے اوپر۔ ایک آدمی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، ایک رابی بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، اللہ ذو الجلال دی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اپنے عقیدے دا اظہار کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لا شریک لک۔ اس پروردگار دی حاکمیت دا اعلان ہو رہے ہیں، اللہ ذو الجلال دی توحید دے گیت گائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اپنے عقیدے دا اظہار کیتا جا رہے ہیں۔ ساری دنیا دا مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، ڈبیاں تارنے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ، اور عزت دا مالک بھی اللہ، ذلت دا مالک بھی اللہ، اقتدار دینے والا بھی اللہ، تختہ دار تے لٹکان والا بھی اللہ۔ او پروردگار ساری دنیا دیاں قسمتاں بنان والا کون ہے؟ سارے جہان نو کھلان پلان والا کون ہے؟ ذرا سب تو اونچے اللہ دا تھوڑا جا اونچا نام لو، سب دا مشکل کشا کون ہے؟ اور اسے واسطے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، بڑی پیاری بات۔ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں چلیاں نے، پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں چلیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں وگیاں نے۔ سارے نہیں پہ بول دے، بول چھڑو، کہیں نے اخیر ماڑی نہیں ہونی چاہیے، ایک باری پھر کہہ دے ہو۔ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھنا وچ ویکھو تاراں وگیاں نے، اوے دودھ دے وچ دہیں تے دہیں وچ تھندا اے، دودھ دے وچ دہیں تے دہیں وچ تھندا اے، مر جانیاں مر جانئی مالک زندہ اے۔ اور پروردگار عالم دی ذات ذرا توجہ فرمانا، اللہ اکبر۔ ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، تے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، تے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے، کتے بندا ہے پیا بندہ کتے بندا پرندہ اے، مر جانیاں مر جانئی مالک زندہ اے۔ اور وکھو وکھ شکلاں رب بنائیاں نے، وکھو وکھ شکلاں جی رب بنائیاں نے، پھر تباہ دے مطابق خوراکاں کھوائیاں نے، کتے کھاندا ہے کوئی گوشت
किते खांदा कोई टिंडा है। सारी दुनिया नू खिलाण वाला कौन है? वो वखरी गल है कि उलमाए किराम नू अल्लाह पाक अक्सर गोश्त खवांदा है ते तुहानू गुस्सा बड़ा लगदा है। अल्लाह अकबर, सारी दुनिया नू खिलाने वाला अल्लाह है। तो हजरात बात में अर्ज कर रहे हैं, इस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलानी चाह रहे हैं। ये बंदा तवाफ कर रहा है, बंदा तवाफ कर रहा है राबी, और जनाब इन्हें एहराम पाया सीता होया, सिलिया होया कमीज एहराम की सूरत के अंदर पाया। इमरान बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े अजीम ताबी ने, उन्होंने जदों ये देखिया, जिस वक्त ये मंदिर देखिया, आप फरमाते ने, ओ भाई सीता होया कब जनाब, इस तरह का एहराम पाना बिल्कुल जायज नहीं, तो गलत कम कर रहे हैं। अनसिली चादर एहराम की सूरत के अंदर पानी चाहिए। वो कहन लग्या जनाब मैनू कोई कुरान दे विचों पढ़ के सुनाओ, कुरान दे विचों पढ़ के सुनाओ कि अल्लाह तुल जलाल ने फरमाया होए इस तरह का एहराम नहीं पाना चाहिए, इस तरह का एहराम नहीं पाना चाहिए। मैं तुहाडी बात मनन वास्ते तैयार हाँ। तो आपने अल्लाह तुल जलाल दा कुरान सुनाया, फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ओए पैगंबर जिस बात दा हुक्म दवे उस बात नू ले लिया करो, उस बात नू मन लिया करो, और जिस बात तू रोके उस बात तो रुक जाया करो। नबी जिस बात दा हुक्म दवे उस बात दे ऊपर अमल करया करो, उस बात नू पकड़ लिया करो, और जिस बात तू रोके उस बात तू रुक जाया करो। कहंदा इत्थे एहराम दा किथे जिक्र, इस ऐत दे विच एहराम दा नाम नहीं आया, हज दा नाम नहीं आया। अल्लाहु अकबर। तो आप फरमांदे ने तेनू इस बात दा ते पता चल गया ना कि नबी पाक जिस बात दा हुक्म देन उन्हों पकड़ना अल्लाह पाक दा हुक्म है, ये अल्लाह दुल जलाल दा हुक्म है कि उस बात दे ऊपर अमल करना चाहिए। कहंदा जी बिल्कुल मैनू इस बात दा ते पता चल गया। आप फरमांदे ने फिर गवाह हो जा, मैं फलां सहाबी दे कोलों पैगंबर दा फरमान सुने है कि नबी पाक ने फरमाया कि मुहरिम एहराम दी हालत दे अंदर सिली हुई चादर नहीं पहनेगा, सीता होया कपड़ा नहीं पहनेगा। पता ये चलिया कि कुरान दी वदाहत हदीस तो बगैर नहीं हो सकती, कुरान दी वदाहत हदीस तो बगैर नहीं हो सकती। और अल्लाह तुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहे हैं, फरमाया वमन युशाकिकिर रसूल वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा। अल्लाह दी तौफीक नाल पुलिस वाले भी साडे भाई ने इंशाअल्लाहुर रहमान, वो भी पैगंबर दे उम्मती ने, वो भी कुरान पढ़ने वाले ने, कुरान नू सुनने वाले ने। अल्लाहु अकबर। वो भी कुरान दे नाल मुहब्बत करने वाले ने। अल्लाह दी तौफीक नाल इंशाअल्लाहुर रहमान जन्नत दे अंदर असी सारे ने इकट्ठे ही जाना है। वो भी कुरान दे नाल प्यार करने वाले ने। हर बंदे दी ये तमन्ना और हर बंदे दी ये ख्वाहिश हुंदी है, हर मुसलमान दी, कि कुरान दी आवाज़ दूसरे दे कन्ना तक पहुँचा दे। पता नहीं केड़ी कोई बात अल्लाह किसे दे जनाब दिल दे अंदर बैठा देन और बंदा कामयाब हो जाए, ओदी जनाब जिंदगी दे अंदर तब्दीली आ जाए, इनकलाब आ जाए। आओ मेरे भाइयों जरा तवज्जो फरमाना मेरी बात दे ऊपर। नबी पाक दे फरमान नू मनो, प्यारे पैगंबर दे फरमान नू मन, ताई ते कहन वाला बड़ी प्यारी बात कर गया। कौनैन दे वालिदा फरमान बड़ा सोना, कौनैन दे वालिदा यारो फरमान बड़ा सोना। ओदा हर एक लफ्ज है आला, ओदा एक एक लफ्ज है आला, हर बयानी बड़ा सोना। और दो ही ते चीज़ां ने जो दसियां ने आका ने, दो ही ते चीज़ां ने जो दसियां ने आका ने, एक सुन्नत नबवी ते एक सुन्नत नबवी ते, ओए दूजा कुरान बड़ा सोना।
ایک تھوڑی جی کھول چھڈو، میں کہنا کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ الرحمن، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ میں اپنے بھائیوں نو کہاں گا تھوڑی دیر برداشت کرو، اللہ دا قرآن سن لو، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک سنت نبوی تے اوے دوجا قرآن بڑا سونا، اور جو سنت پیاری تے عمل ہے کردہ، او رب دا بڑا پیارا، او رب دا بڑا پیارا، اوے او تے انسانی بڑا سونا۔ آؤ میں ایک آخری حدیث سناواں اور اپنی بات نو ختم کر دیا۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ اللہ ذوالجلال نے لعنت فرمائی ہے، مالک کائنات نے لعنت فرمائی ہے اس عورت دے اوپر جڑی عورت خوبصورتی واسطے اپنے بالا نو لمبا کر دیے، بالا نو لمبا کر دیے، یعنی نکلی بال لگا کے بالا نو لمبا کر دیے۔ اللہ ذوالجلال نے لعنت فرمائی اس عورت دے اوپر جڑی جناب اپنے چہرے نو اپنے چہرے دے اوپر نقش و نگار بنا دیئے، نقش و نگار بنا دیئے خوبصورتی واسطے لعنت فرمائی ہے اللہ ذوالجلال نے اس عورت دے اوپر جڑی جناب خوبصورتی واسطے انہاں بھوانو جب باریک کر دیئے، اللہ ذوالجلال نے لعنت فرمائی ہے۔ ایک عورت ام یعقوب آئی جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول اور آ کے کہن لگی اللہ ذوالجلال نے لعنت فرمائی ہے، تسی زبان دے نال اس بات دا اظہار کیتا ہے، میں اس بات نو سنے ہیں، میں اپنے گھر دے اندر چلی گئی ہوں، اللہ دا قرآن کھول کے دیکھے ہیں اور ساری رات میں رب دے قرآن دی تلاوت کر دی رہی ہوں، میں نو پورے قرآن دے اندر کتے بھی کوئی ایسی ایت نظر ہی نہیں آئی۔ ایک تے داد دئیے نا اس عورت دی تحقیق نو کہ وہ مقلد نہیں سی، مقلد نہیں سی۔ جناب ابن مسعود دی بات صحابی رسول دی زبان دے وچوں بات نکلی ہے، لیکن اس عورت نے تحقیق کی تھی، ساری رات تحقیق کر دی رہی۔ اللہ اکبر، کتنی جستجو، کتنا پیار اور کتنی لگن، کہیں دیئے میں نو قرآن دی کوئی بھی ایت نظر نہیں آئی، اور اگر اللہ ذوالجلال نے لعنت فرمائی ہے تو ضرور اللہ نے قرآن دے اندر ہی فرمائی ہوئے گی، میں نو تے قرآن دے اندر کوئی ایت نظر نہیں آئی۔ تو جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے، آپ فرمان دے تو قرآن نو پڑھے آتے آنال، کہن لگی جی پڑھے آتے میں بڑے دھیان نالے۔ آپ فرمان دے نے کیا قرآن دے اندر تینوں ایت اے نظر آئی ہے کہ مالک کائنات نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے پیغمبر جس بات دا حکم دوے اس بات نو من لیا کرو، جس بات تو روکے اس بات تو رک جایا کرو۔ کہیں دیئے جی ایت تے میں پڑھی ہے، اس ایت دی تے میں تلاوت کی تھی ہے، لیکن اس ایت دے اندر اے مسئلہ تے بیان نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا پھر گواہ ہو جا، میں اللہ دے پاک پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں سنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک زبان دے وچوں سنے ہیں، کائنات دے امام نے فرمایا کہ اللہ ایسی عورت تے لعنت فرما رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث دے اندر شک ہو سکدا؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ۔ اور جدو جمعے دی اذان ہوئے تسی جناب دوڑ کے آیا کرو۔ جمعہ کینو کہندے نے، اذان کینو کہندے نے، اذان دے کلمات کی نے، جمعہ کے میں پڑھی دا رکھتاں کتنی آنے، یہ اللہ دے قرآن وچ نہیں نظر آئے گا، پیغمبر دے فرمان وچ ہی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث دے اندر اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں، قرآن پاک نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور دا ہتھ کٹ دیو۔ کتنا ہتھ کٹنا چاہیے؟ چوری دی میں جناب مقدار کتنی ہوئے تے پھر ہتھ کٹنا چاہیے؟ کیڑا ہتھ کٹنا چاہیے؟ ایک قرآن دے اندر کتے بھی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربع دینار تے ہتھ کٹیا جائے گا، کلائی دے کولوں ہتھ کٹیا جائے گا، سجا ہتھ کٹیا جائے گا۔ یہ اللہ دے پاک پیغمبر نے وضاحت فرمائی ہے۔ حدیث تو بغیر قرآن نو سمجھیا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، آؤ میرے بھائیو، میں اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، پیغمبر کے فرمان کی طرف
آئیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان اغیار سے محبت کرتا ہے, معاشرہ قرآن سے دور ہوتا جا رہا ہے, پیغمبر کے فرمان سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج کے مسلمان نوجوان کو دیکھیے, شاید اغیار کی, یورپ کی تقلید کرنا اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. حضرات ذرا توجہ فرمانا, اگر انگریز کی پینٹ ٹائٹ ہوتی ہے تو یہ بھی جینز پہن لیتا ہے, اگر اس کی پینٹ میں ہوا بھرتی ہے تو یہ بھی لیگی پہن لیتا ہے, اگر اس کی پینٹ گھٹنوں سے پھٹتی ہے تو یہ بھی وہاں سے پھاڑ لیتا ہے کہ شاید یہ کوئی نیا فیشن ایجاد ہو چکا ہے. اگر وہ اپنی لٹوں کو بڑھاتا ہے تو یہ بھی اپنی لٹوں کو بڑھا لیتا ہے, اگر وہ گول انداز سے اپنے بالوں کو کاٹتا ہے تو یہ بھی کاٹ لیتا ہے, اگر وہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ پیشاب کر کھڑے ہو کے کرنا اہم تہذیب ہے, اگر وہ کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جدت کا معیار یہ ہے کہ کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے. آج کے مسلمان کو دیکھیے, آج دیکھیے ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عوام الناس تک, تمہیں دین کی نفرت نظر آئے گی, اسلام کے ساتھ بغض نظر آئے گا, قرآن کی آواز کو دبانے کی کوششیں نظر آئیں گی. آؤ میرے بھائیوں, میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انگریز کی طرف اتنے قریب چلے گئے کہ ہمیں دین کے ساتھ نفرت ہو گئی, رب کے دین کے ساتھ نفرت ہو گئی. آج اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, بے حیائی عام ہے, فحاشی عام ہے, عریانی عام ہے, چوکوں چراہوں چرستوں پہ اور تروالا کے اندر رہنے والوں, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ سپیکر کی آواز تیز ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے, مجمع کم ہے یا زیادہ ہے. میں اس بات کا اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں اور آپ احباب کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرف چلے گئے. اسلام تو وہ عظیم پاکیزہ دین تھا جو کائنات کو عروج عطا کرنے کے لیے آیا تھا, جو انسانیت کو ترقی دینے کے لیے آیا تھا, لیکن آج ہمارے ہی ملک میں جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے, اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا. کیا تم نے چند ماہ قبل قصور کی اس ننھی بیٹی زینب کو نہیں دیکھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا نوجوان صرف کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا بلکہ میں نے تو سنا ہے وہ تو نبی کے نام کی نعتیں بھی پڑھتا تھا. اس نے کیسی درندگی کا اظہار کیا, ایسی درندگی کی کہ انسانیت شرما جائے, درندے بھی شرما جائیں. رب اکبر کی قسم ہے, جب وہ اس کی انگلی کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا تو اس ننھی زینب کے دل پہ کیا باتیں چل رہی ہوں گی کہ یہ تو میرا بھائی ہے, یہ تو میری عزت کا رکھوالا ہے. لیکن اس نے اس کے ساتھ کیا کر دیا, یہ مردان کی آسماں تڑپ تڑپ کے جب دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی تو وہ کیسی دہائیاں دے کے گئی ہوگی. حضرات توجہ فرمانا, ملتان کے اندر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی وہ نوجوان بچیاں جب رو رہی تھیں میڈیا کے سامنے, چلا رہی تھیں کہ ہماری عزتوں کو ان لوگوں نے تار تار کیا جو ہمارے بھائی تھے, جو ہماری امیدیں تھیں, جنہوں نے ہمارے سر کے اوپر چادریں اڑانا تھیں, لیکن انہوں نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر دیا, ہماری چادر تطہیر کو تار تار کر کے رکھ دیا. اوے مسلمانوں, تم تو وارث تھے طارق ابن زیاد کے, صلاح الدین ایوبی کے, اور تم تو وارث تھے محمد ابن قاسم کے کہ ایک بیٹی نے جب پکارا تھا تو وہ عرب سے چلا اور صحراؤں کو رونتا ہوا آیا, سمندروں کے سینوں کو چیرتا ہوا آیا, ملتان تک پہنچا اور اس نے عالم کفر تک یہ بات پہنچا دی. خبردار, آج کے بعد کسی مسلمان بیٹی کے اوپر کسی نے آنکھ اٹھانے کی جرت کی تو اس کی آنکھ کو نکال دیا جائے گا, ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا. یہ تمہارا روشن ماضی تھا, لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کس طرف چلے گئے ہو, کس طرف چلے گئے ہو. آج اغیار کی سازشیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج دیکھو دنیا داری کے معاملے میں, سیاست دانوں کے جلسوں میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے, لیکن دین کے خلاف ہر بندہ کمر بستہ ہوا نظر آئے گا. لیکن میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائیوں نے پہلے بھی کیا, کہ اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے, اسلام دنیا میں غالب آنے کے لیے آیا ہے. اگر ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو ہی ہم بچ سکیں گے, وگرنہ یاد رکھ لو تمہاری داستان تک نہ ہوگی, داستانوں میں مٹ جاؤ گے, نشان عبرت بن جاؤ گے, اور دنیا کے ظالموں
تم بھی سن لو، شاید تم سمجھتے ہوگے کہ ہم اپنے کلچر کو عام کر کے، بد تہذیبی کو دنیا میں پھیلا کے مسلمانوں کی غیرت کو ختم کر دیں گے، ان کی حیا کے جنازے نکال دیں گے، ان کے دلوں میں حسد اور بغض اور کینہ بھر دیں گے، ان کو اسلام سے دور کر کے شاید ہم اسلام کو دبا دیں، دنیا میں پھیلنے سے بچا لیں۔ رب اکبر کی قسم ہے ایسے نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، انا ربکم الاعلی کہنے والے، دنیا میں نشان عبرت بنے، کائنات نے ان کا انجام دیکھا۔ اگر تم بھی رب کے دین کی مخالفت سے باز نہ آئے، ان قریب تم مٹ جاؤ گے، زمین بوس ہو جاؤ گے، تہو تیگ ہو جاؤ گے۔ رب اکبر کی قسم ہے رب کا دین قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ وہ دین دی آواز نو کوئی دبا سکدا؟ اے غلط فہمیاں نے، اے عادتاں نے۔ ہر بندہ اپنی عادت جتنی پوری کر سکدا ہے کر لوے۔ انشاءاللہ دین دنیا تے پھیلن واسطے آیا ہے اور پھیل کے رہے گا اونچی انشاءاللہ کر۔ اینی اونچی انشاءاللہ کہو کہ کم از کم وزیر آباد تک تے آواز جانی چاہیے، اسلام پھیل کے رہے گا انشاءاللہ الرحمن۔ پھر انشاءاللہ جدوں آواں گے تفصیلی گفتگو ہوئے گی۔ بس آخری دو چار بول سن لو، میں نے حکم ہویا تو اپنی بات نو اتنے ختم کراں۔ چنگی مندی اے سجنا کولوں تے 100 وار ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی، اے کالے والے جد بگے آئے تے موت سنیا آیا، اوے کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڑے لایا، تے شام پئی تے دیگر ویلا، اوے پنچھی گرانو آئے، اوے او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے، اوے سہ جوڑے میں سنگت دے ویگے تے آخر وتھاں پئیاں، اوے جنہاں دے بن ایک پل نہیں سریندے، او شکلاں یاد نہ رہیاں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے اللہ دین اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ جنہاں ساتھیاں نے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کیتی ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی رضا رحمت دے نال قبول و منظور فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تیری رضا رحمت واسطے اپنی نیند نو قربان کر کے
قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کرنے واسطے سنن سنان واسطے اللہ ایتھے جمع ہوئے نے، اللہ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرما۔ اے میرے اے اللہ فتنیاں دا دورہ ہے، اللہ سانو ساڈیاں اولاداں نو نسل در نسل دنیا آخرت دے فتنیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ مسیح دجال دے فتنے تو محفوظ فرما۔ اے اللہ علماء کرام نے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو کامل صحت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے عزیز و اقارب رشتہ دار قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے اللہ سب دی مقابر نو بکائے نور فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد نے سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اسی تیری مخلوق ہاں، تیرے آخری پیغمبر دے امتی ہاں، اللہ اسی بڑے گنہگار بڑے سیاکار ہاں، اللہ نظر دے سامنے گناہ ہی گناہ نے، اللہ نیکی کوئی نہیں۔ اے اللہ پھر بھی اللہ تیرے در تے اپنے دامن نو پھیلا کے اللہ عرض کرنے اللہ تو ساڑھے تے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ساڑھیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں نو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس ملک دے اندر اسلام دا بول بالا فرما۔ اے اللہ سارے دے دلاں دے اندر اسلام دی سچی اور سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ساڑھے علماء کرام قائدین نے جس پروگرام واسطے محنت اور کوشش کر رہے نے 31 مارچ نو ختم نبوت کانفرنس، اے اللہ اس کانفرنس نو کامیابی دے نال ہم کنار فرما۔ اے اللہ اس کانفرنس نو دین اسلام دے دشمن قادیانیاں واسطے آخری تابوت فرما۔ اے اللہ آخری انہاں دے تابوت دے اندر آخری کل ثابت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔